پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کریں خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائیں کیوں، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائیں کیوں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میں نے جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے اسی کے متعلق کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ دیکھیں، کائنات کے اندر آج مسلمان جس پریشانی کے عالم میں ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ صرف ہندوستان ہی نہیں، پوری دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمان ہے وہ بہت بڑی بڑی مصیبتوں میں اور پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں۔ آج ہماری عزت، ہماری آبرو، ہمارا وقار ہم نے کھو دیا۔ آج کائنات کے اندر چاروں طرف سے مسلمانوں پر کسی نہ کسی طریقے سے ایک حملہ ہوتا ہے، کبھی قرآن عظیم کے خلاف، کبھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے اوپر حملہ ہوتا ہے، کبھی اسلام کے قانون اور اس کے نظام کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں، اور مسلمانوں کو پوری کائنات میں ایک دہشت گرد کے نام سے پہچانا جانے لگا ہے۔ جس کسی معاملے میں مسلمان کا نام آتا ہے وہ معاملہ بڑا طول پکڑتا ہے اور اس کے اوپر بولنے والوں کی زبانیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دنیا میں مسلمانوں کے حالات کیسے ہوئے۔ مسلمان تو پہلے بھی تھے، وہ بھی اپنی شان اور وقار سے جیتے تھے۔ مسلمانوں نے کائنات کے اوپر حکومتیں کی ہے، بڑے بڑے بر اعظموں پر مسلمانوں کا حکم چلتا تھا، ایک باقاعدہ مسلم نظام چلتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد فرماتا تھا، اللہ تبارک و تعالی ہر موڑ پہ انہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرماتا تھا۔ یہ ایسا کیوں تھا؟ آج کے مسلمان میں اور پہلے کے مسلمان میں فرق کیا ہے؟ کس بنا پر ان کے پاس اللہ کی مدد اتنی جلد آتی تھی، اور وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی مدد جلدی نہیں آتی، ہماری دعائیں قبول نہیں کی جاتی، ہم کامیابی چاہتے ہیں ہمیں کامیابی نہیں ملتی؟ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، بات دراصل یہ ہے
کہ بیماری جو ہو اس کا علاج وہی کرنا پڑتا ہے جو اس کی دوا ہو. بیماری کوئی اور ہے، دوا کچھ اور کھاتے ہیں تو پھر علاج نہیں ہوتا، وہ بیماری ختم نہیں ہوتی. اس بیماری کو ختم کرنا ہے تو جس بیماری کی جو دوا ہے اسی کا استعمال کرنا پڑتا ہے. اب بیماری کیا ہے کہ مسلمان کامیاب کیوں نہیں ہے؟ بیماری کیا ہے؟ مسلمان فلاح کیوں نہیں پاتا ہے؟ اب ہم نے اس کا سولوشن کیا نکالا؟ کہتے ہیں مسلمان کاروبار میں محنت نہیں کرتا، مسلمان کوشش نہیں کرتا، مسلمان پڑھتا نہیں لکھتا نہیں. بے شمار سولوشن ہے اس کے جو لوگ بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کے پچھڑنے کی وجہ کیا ہے. کہتے آپس میں اختلاف بہت ہیں، مسلمان دوسرے مسلمان پہ کیچڑ اچھالتا ہے، ایک ترقی کرتا ہے دوسرا اس کا پاؤں کھینچ لیتا ہے، کسی کی کامیابی اس سے برداشت نہیں ہوتی، کسی کی ترقی اس سے اچھی نہیں لگتی. اگر کسی کی لڑکی کا اچھا رشتہ آ جائے تو لوگ اس رشتے کو بھی اچھا نہیں سمجھتے بلکہ اسے بھی توڑنے کی کوششیں کرتے ہیں، اس میں بھی رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوششیں کرتے ہیں. یعنی آپس میں یہ بغض، یہ عداوتیں، یہ کدورتیں، یہ نفرتیں، یہ جو پھیل رہی ہیں نا، یہ مسلمان کی کامیابی میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے، مسلمان کی ترقی میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو آج یہ سب ہو کیوں رہا ہے؟ مسلمانوں میں اتفاق کیوں نہیں ہے؟ مسلمانوں میں اتحاد کیوں نہیں ہے؟ مسلمان چین اور سکون کی سانس کیوں نہیں لیتا؟ صبح اٹھتا ہے تو بے چین اور بے قرار رہتا ہے، سوتا ہے تو بھی بے چین اور بے قرار رہتا ہے. مسلمان آج یہ سمجھتا ہے کہ میرا کوئی مددگار نہیں، میرا کوئی پرسان حال نہیں، ہمارا کوئی بھلائی کرنے والا نہیں ہمارے ساتھ. اس طریقے سے مسلمان کائنات کے اندر زندگی گزارتا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، لیکن میں اس بیماری کا آپ کو ایک بہترین نسخہ بتاؤں، کامیاب ہونے کا بہترین نسخہ، پریشانی دور کرنے کا بہترین نسخہ. اور یہ نسخہ میں نے نہیں بنایا، یہ نسخہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر ذکر فرمایا ہے. کامیابی کا نسخہ اللہ نے عطا فرمایا، اس کو کہتے ہیں نسخہ فلاح، کامیابی کا نسخہ. اب یہ کامیابی کا نسخہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 کے اندر فرماتا ہے، جس کا آخری جز ہے، پوری آیت نہیں ہے یہ، اس کا جز ہے، اس کا ٹکڑا ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس جو لوگ اس رسول پر ایمان لائے. پھر فرمایا رب نے وَعَزَّرُوهُ، اور جنہوں نے اس رسول کی بے حد تعظیم کی، بے حد تعظیم کی، بے پناہ محبت کی، بڑا ادب کیا، بڑی تعظیم کی اپنے نبی کی. پھر اللہ فرماتا ہے وَنَصَرُوهُ، اور اس رسول کی جنہوں نے مدد کی. اب نبی کی کیا مدد کرنی ہے؟ کہا کہ جو دین حضور لے کے آئے، جس ملت پہ حضور آئے، اس دین کی خدمت کی، اس دین کو آگے بڑھانے میں کوششیں کی. میرے آقا جس مشن کو لے کے آئے اس مشن کو پاورفل بنانے کے لیے جد و جہد کی. پھر اللہ فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی پیروی کی جو اس رسول کے ساتھ نازل کیا گیا ہے. اس نور کی پیروی کی جو رسول کے ساتھ ہے، وہ نور قرآن ہے، وہ نور حدیث ہے، یہ فرمان مصطفیٰ اور فرمان خدا ہے. تو جس نے اس کی پیروی کی، تو یہاں 4 چیزیں بیان ہوئی. کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں. پھر اللہ آگے فرماتا ہے 4 چیزیں بیان کرنے کے بعد
اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی کامیابی پانے والے ہیں، یہی ترقی پانے والے ہیں، یہی کامران لوگ ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں 4 ٹیبلٹ دیے ہیں، بلند آواز سے کہنا، 4 ٹیبلٹس دیے اللہ نے ہمیں کامیابی کے۔ نمبر 1، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، اس رسول پہ ایمان لانا ہے، اس رسول پہ ایمان لانا۔ اب ایمان مطلب کیا ہے؟ محبت کرنا ہے نا، حضور کی محبت ہی تو حضور کے ساتھ ایمان رکھنا ہے، ان کے فرمان پہ عمل کرنا ہے، ان سے عقیدت رکھنا ہے، جیسا ان کو ماننے کا حق ہے ویسا ماننا ہے، یہ حضور پہ ایمان لانا۔ اور یاد رکھنا، کوئی بھی شخص اللہ کو ایک مانے، اللہ تبارک و تعالی کی جو وحدانیت ہے اس کا اقرار کرے، لیکن وہ مومن ہو سکتا نہیں ہے جب تک کہ میرے نبی کو رسول تسلیم نہ کر لے، آخری نبی نہ مانے، نبی آخر الزمان پر ایمان نہ لائے۔ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا، اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ ایمان تب مکمل ہوگا کہ ایک طرف اللہ کی وحدانیت کا بھی اعلان کرے اور دوسری طرف اللہ کے رسول کی رسالت کا بھی اعلان کرے، تب جا کے ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ چاروں چیزوں پہ عمل کرنا ہے۔ نمبر 1، ایمان لانا حضور پہ۔ الحمدللہ ہم سب ایمان لائے، ہم سب مومن ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، حضور سے بڑا پیار کرتے ہیں، حضور سے محبت کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، پھر اللہ فرماتا ہے وَعَزَّرُوهُ، اور بے حد تعظیم کریں، جو شخص نبی کی بے حد تعظیم کریں۔ اب مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، حضور کی تعظیم کیسے کرنی ہے، حضور کی عزت کیسے کرنی ہے، حضور کی عظمتوں کو کیسے بیان کرنا ہے؟ تو حضور کی تعظیم ایسی کرنی ہے کہ ذرہ برابر حضور کی بے ادبی نہ ہو، ذرہ برابر حضور کی گستاخی نہ ہو۔ جب حضور کی شان بیان کرو، حضور کی عظمت بیان کرو، حضور کی شان کا ذکر کرو، تو ایسے کھل کے کرو کہ پتا چلے کہ یہ سچا عاشق مصطفیٰ ہے۔ اب یہ نہیں کہ نبی کی ہم بات کرتے ہیں اور باتیں ایسی ہو کہ اس میں گستاخیاں ہو، بے ادبی ہو، تو یہ تعظیم نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَعَزَّرُوهُ، یہاں تعزیر کا ذکر ہے، تعظیم کا نہیں۔ یہ تعزیر کب ہوتا ہے؟ جب کہ اس کی حد تک اس سے محبت کی جائے، اس کی حد تک اس کی تعظیم کی جائے، کھل کے اس کی محبت کا اعلان کیا جائے۔ اب مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ ہونا چاہیے۔ جب ایسا ہوگا تو پھر ہمیں کامیابی ملے گی۔ نمبر 3 پہ کیا ہے؟ وَنَصَرُوهُ، اور اس نبی کی مدد کرنا ہے۔ نبی پاک جس مشن کو لے کے آئے اس مشن کی مدد کرنا، اس دین کی مدد کرنا۔ اب جو دین کی مدد نہیں کرتا، حضور کے مشن کو آگے بڑھانے کی جد و جہد نہیں کرتا، تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ کامران نہیں ہو سکتا، وہ فلاح نہیں پا سکتا۔ فلاح تب پائے گا جب حضور کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی جان اور مال کو داؤ پہ لگا دے گا۔ اور فرمایا کہ اس نور کی پیروی کریں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل ہوا، یعنی قرآن پہ عمل ہو، قرآن کی ہر بات کو مانا جائے، اس کے ہر فرامین پہ عمل کیا جائے، تب جا کے پھر اللہ کامیابی اور کامرانی عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، یہ چاروں چیزیں ان کی زندگی میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اتنی زیادہ ہے یہ ساری چیزیں کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ صحابہ کس قدر حضور پر ایمان لائے،
کس قدر حضور پہ ایمان لائے صحابہ کرام. آپ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر بال مبارک ترشواتے ہیں، سر کے بال نکلواتے ہیں، تو صحابہ کرام ان بالوں کو لینے کے لیے ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں کہ آپس میں بھی جھگڑا کر لیں گے. ان بالوں کو حاصل کرنے کے لیے ٹوٹ پڑ رہے ہیں سب صحابہ. کوئی زمین پہ نہیں گرنے دیتا، اپنے اپنے ہاتھوں میں، دامن میں، کپڑوں میں لے رہے ہیں بالوں کی یہ تعظیم. اور لے کے کیا کرتے ہیں؟ کوئی چاندی کی ڈبیا میں بند کر رہا ہے، کوئی کانچ کی ڈبیا میں بند کر رہا ہے، کوئی کسی اور جگہ پہ بند کر رہا ہے، ادب کے ساتھ، خوشبو کے ساتھ ان بالوں کو رکھ رہا ہے. اور فرمایا گیا کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اس کے بعد بھی وہ بال مبارک صحابہ کرام کے پاس تھے. اور اگر کوئی بیمار پڑ جاتا، ایسی بیماری لاحق ہو جاتی جس کا علاج نہ ملتا، صحابہ اس بال کو نکالتے، پانی میں گھولتے اور وہ پانی پلا دیتے. اللہ شفا عطا فرما دیا کرتا تھا، اللہ شفا عطا فرما دیا کرتا تھا. کیسا ایمان ہے حضور کے ساتھ، کیسی محبت ہے حضور کے ساتھ، کیسا عشق ہے میرے نبی کے ساتھ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں صحابہ کرام کس طرح حضور سے پیار اور محبت فرماتے ہیں، کیسی عقیدت رکھتے ہیں. کہ ایک مرتبہ مقام حدیبیہ کے اندر کفاروں نے حضرت عروہ بن مسعود کو مسلمانوں کی جاسوسی کے لیے بھیجا کہ جاؤ وہ دیکھو کتنے لوگ ہیں، کیا وہ ہم سے لڑ سکتے ہیں، ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں کہ نہیں، کتنے ہتھیار ان کے پاس، کتنی طاقت ہے ان کے پاس، کتنے گھوڑے ہیں ان کے پاس، کتنے اونٹ ہیں ان کے پاس، جاؤ دیکھو کیا کر سکتے ہیں وہ ہمارے ساتھ. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، حضرت عروہ بن مسعود جب آئے مسلمانوں کی جاسوسی کے لیے، ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن بعد میں وہ ایمان لائے تو ہم نام ادب سے لیں گے. حضرت عروہ بن مسعود کہتے ہیں جب میں آیا دیکھنے کے لیے، آج لوگ کہتے ہیں نا کہ تم نبی کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہو، کہاں لکھا ہے نا، عید میلاد مناتے ہو، جلوس نکالتے ہو، بال مبارک کی زیارت کرتے ہو، حضور کا ایسا ادب کرتے ہو، ایسی تعظیم کرتے ہو، کہاں لکھا ہے، انگوٹھے چومتے ہو، ادب سے کھڑے ہو جاتے ہو، یہ سب کہاں لکھا ہے؟ حالانکہ سب لکھا ہے، یہ سب لکھا ہوا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، لیکن میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں حضرت عروہ بن مسعود آئے، اب دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ حضور کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، تو کہتے کہ جب میں آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ حضور وضو فرما رہے تھے، جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، صحابہ کرام وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے بے حد کوشش کر رہے ہیں، حتیٰ کہ قریب تھا کہ وضو کا پانی پانے کے لیے لڑ لیں گے. اب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طریقے سے اپنے چہرے پہ پانی ڈالتے تو جو قطرے چہرے سے لگ کے نیچے گرنے نا، وہ زمین پہ نہ گرتے. صحابہ ہاتھ رکھ کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اپنے ہاتھوں کو پھیلائے بیٹھے ہوئے تھے، وہ قطرے صحابہ کے ہاتھوں پہ گرتے. اور عروہ بن مسعود کہتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ ابھی لڑ لیں گے، پانی پانے کے لیے، قطرے پانے کے لیے لڑ جائیں گے، ایسا لگتا تھا. انہوں نے دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ مبارک سے یا اپنے ناک مبارک سے اگر پانی نکالتے، لعاب دہن نکالتے یا کھنکھار نکالتے، تو صحابہ اسے بھی اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے. بلند آواز سے کہنا، صحابہ اسے بھی اپنے ہاتھوں میں لے لیتے. اور یاد رکھیں میرے آقا کا پیشاب مبارک بھی پاک ہے اور براز مبارک بھی پاک ہے، بلکہ جس جگہ پر میرے حضور، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بول و براز فرماتے تھے، اس جگہ سے مشک کی خوشبو آیا کرتی تھی، اس جگہ سے مشک کی خوشبو آیا کرتی تھی. بلکہ ایک صحابی نے تو وہ ڈھیلے بھی اٹھا لیے تھے، جس سے میرے آقا نے استنجا کیا نا،
وہ ڈیلا بھی صحابہ ہی لے کر آئے، ان ڈیلوں سے مشک کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ کون کہتا ہے کہ نبی ہماری طرح ہے؟ مصطفیٰ کریم کے دیوانہ عروہ بن مسعود ثقفی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ صحابہ تو سب کچھ ہاتھ میں لے رہے ہیں، کنکھار مبارک لے لی، اور جو بینی مبارک کا پانی تھا وہ بھی صحابہ نے اپنے ہاتھوں پہ لیا، اور لینے کے بعد اپنے چہروں پہ لگا دیا۔ بلند آواز ہے قرآن میں کہیں پر کہ نبی وضو کرے تو پانی جو ٹپکے وہ چہروں پہ ملو؟ آپ تلاش لو، نہیں ملے گا آپ کو، کہیں نہیں۔ میرے آقا نے بھی حکم نہیں دیا کہ ایسا کرو، لیکن صحابہ کا عشق تھا، صحابہ کی محبت تھی، صحابہ کا پیار تھا، انہوں نے کیا تو حضور نے منع بھی نہ کیا، حضور نے روکا بھی نہیں۔ کیوں نہیں روکا؟ عشق کیا ہے تو عشق اپنی ادائے خود پیدا کر دیتا ہے۔ محبت جب ہوتی ہے نا تو پھر ادائے خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ ہے بے حد تعظیم۔ قرآن نے کہا نا بے حد تعظیم کرو نبی کی، ایمان لاؤ اور بے حد تعظیم کرو نبی کی۔ وہ اتنی تعظیم کی ہے نبی کی، اتنی تعظیم کی ہے نبی کی کہ اللہ نے ایسی کامیابی عطا فرمائی، قیامت تک جہاں نبی کا ذکر ہوگا غلامان نبی کا بھی ذکر ہوتا چلا جائے گا۔ اتنی زبردست کامیابی اللہ نے عطا فرمائی نا۔ حضرت عروہ بن مسعود کہتے ہیں اپنے چہروں پہ ملتے، جسموں پہ ملتے، ابروؤں پہ ملتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بال اگر جسم اطہر سے جدا ہو جاتا تو اس کے حصول کے لیے بھی جلدی جلدی ٹوٹ پڑتے حضور کے آگے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کوئی حکم دیتے تو فوراً عمل کر دیتے۔ یہ عشق کا انداز ہے، جس سے محبت ہوتی ہے نا، اگر وہ کچھ مانگ لے، کچھ مانگ لے تو پھر کیا رات کیا دن، ہم تو اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ میں دنیا کی ناپاک محبت کی بات نہیں کرتا۔ آج جب اس کے لیے تیار ہو جاتے، لوگ کہتے چاند توڑ لائیں گے، تارے توڑ لائیں گے۔ اب ادھر مشکل ہے 200 روپیہ کمانا، کہاں چاند توڑے کہاں تارے توڑے، لیکن کہتے ہیں نا کہ جو مانگے وہ تمہیں دیں گے، تمہاری ہر خواہش کو پورا کریں گے، تمہاری ہر آرزو کو پورا کریں گے۔ ایسے پھر محبت کرتے ہیں، اور جب شادی ہوتی ہے تو پھر کپڑا نہیں دلاتے تو پھر جھگڑا ہوتا ہے، پھر گھر میں لڑائی پیدا ہوتی ہے، اور پھر بات طلاق تک آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو میرے آقا جب صحابہ کو کوئی حکم دیتے تو دوڑ جاتے، فوراً دوڑتے، فوراً عمل کرتے، اور میرے آقا جب گفتگو فرماتے، بات فرماتے، تو ہر صحابی خاموشی کے ساتھ حضور کی باتوں کو سنتا، ادب کے ساتھ حضور کی باتوں کو سنتا، اور میرے آقا کے چہرے کی طرف کوئی نگاہ نہیں کرتا تھا، بس ادب کے لیے یوں سر جھکا کے سنتے تھے، ایسا لگتا تھا۔ بلکہ فرمایا گیا، صحابہ فرماتے ہیں کہ جب میرے آقا بیان فرماتے ہوتے، کلام کرتے، صحابہ ایسے بیٹھتے جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، پرندے بیٹھے، اور پرندہ بیٹھے تو اڑے بھی نہ، ایسے عالم میں صحابہ سر جھکا کے بیٹھے۔ یہ ادب ہے، یہ تعظیم ہے حضور کے بارگاہ کی۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اتنا ادب۔ اب جب عروہ بن مسعود قریش کے پاس واپس گئے، کافروں کی طرف واپس گئے، تو کافروں نے کہا کہ عروہ کیا دیکھ کے آئے، کیسے ہیں وہ لوگ، ہتھیار کتنے ہیں، کتنی طاقت ہے ان کے پاس، کیا ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ تو حضرت عروہ بن مسعود کہتے ہیں میں کیا بتاؤں تمہیں، تلواریں تو پتہ نہیں کتنی ہیں، نیزے تو پتہ نہیں کتنے ہیں، بھالے تو مجھے پتہ نہیں کتنے ہیں، میں نے ان کی وہ طاقت نہیں دیکھی، لیکن میں جو طاقت دیکھ کے آیا ہوں، میں نے جو قوت دیکھی ہے، اس کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے، تم اس کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، تم ہار جاؤ گے، تمہیں پسپا ہونا پڑے گا، تمہیں میدان چھوڑنا پڑے گا۔ کہا عروہ کیا بات کرتے ہو؟ کہا ہاں، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، میں قیصر کے دربار میں گیا، نجاشی کے دربار میں گیا، کسریٰ کے دربار میں گیا،
میں نے کسی بادشاہ کی اتنی تعظیم نہیں دیکھی جتنی تعظیم محمد کے غلام ان کی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جتنی تعظیم نبی آخر الزمان کی جاتی ہے۔ تو پھر کہتے تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ارے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو ان کے غلام نبی کا لعاب دہن، نبی کی خنکار مبارک زمین پہ گرنے نہیں دے سکتے، وہ نبی کا خون کیسے بہنے دے سکتے ہیں؟ وہ نبی کو شہید کیسے ہونے دے سکتے ہیں؟ اگر خیریت چاہتے ہو تو واپس لوٹ جاؤ، وہ مٹھی بھر ہے وہ نوجوان، لیکن قسم خدا کی تم اس کا مقابلہ نہیں کر پاؤ گے، نہیں کر پاؤ گے۔ کیوں نہیں کر پاؤ گے؟ یہ بے حد حضور کی تعظیم کرنے والے ہیں، بے حد حضور سے پیار کرنے والے ہیں۔ اور قرآن نے یہی کہا نا، قرآن نے کیا کہا؟ ایمان لاؤ رسول پہ، اور پھر کیا؟ وَعَزَّرُوهُ، اور جو ان سے بے حد محبت کرے، بے حد تعظیم کرے، تو پھر اللہ فرماتا ہے آخر میں اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ دنیا میں نام کمانا چاہتے ہو، عزت پانا چاہتے ہو، شہرت پانا چاہتے ہو، وقار پانا چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، کامیابی تمہیں کوئی نہیں دے سکتا۔ کامیابی کے لیے تمہیں بارگاہ مصطفیٰ سے قریب ہونا پڑے گا۔ جب تم نبی کی بارگاہ سے قریب ہوگے اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمانے والا ہے۔ آپ دیکھیں حضور کے صحابہ حضور سے کیسا پیار کرتے ہیں، حضور سے کیسی محبت کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم آقا کریم سے پیار کرتے ہیں، محبت کا ہمارا دعویٰ ہے، لیکن ہم جب عشق کی بات کرتے ہیں تو یقیناً مچل جاتے ہیں۔ میں تو دعا کرتا ہوں اللہ سب کو سچا عاشق رسول بنائے، سچی محبت عطا فرمائے، پکی محبت عطا فرمائے۔ لیکن محبت کہتے کس ہیں؟ سنیں ایک واقعہ، مشکات شریف حدیث مبارکہ ہے، مشکات شریف کتاب اللباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، سونے کی انگوٹھی دیکھی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکال کر پھینک دیا۔ حضور نے انگوٹھی نکال کے پھینک دیا زمین پہ، اور فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں ڈالے؟ یہ میرے آقا کا فرمان۔ آج بہت سارے مسلمان دنیا بھر کے اندر آگ کا انگارہ لے کے گھومتے ہیں، آگ کی چین گلے میں ڈال کے گھومتے ہیں، آگ کی چین ہاتھ میں ڈال کے گھومتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، حضور کا عشق ہے، حضور کی محبت ہے۔ میرے آقا نے صحابی کے ہاتھ سے انگوٹھی نکال کے پھینک دی، اور کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اپنے ہاتھوں میں آگ کا انگارہ لے کے گھومے؟ تو اس وقت جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی پھینک کر اتنا فرما کے وہاں سے تشریف لے گئے، حضور چلے گئے، حضور کے جانے کے بعد کسی نے اس شخص سے کہا، اس صحابی سے کہا کہ تم اپنی انگوٹھی اٹھا لو، اسے بیچ کر اس سے فائدہ اٹھا لینا، پیسہ آ جائے گا، یا پھر اس انگوٹھی کو اپنے گھر کے اندر کسی خاتون کو دے دینا، کسی عورت کو دے دینا، کیونکہ سونا مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے تو جائز ہے۔ اٹھا کے اپنے گھر میں کسی کو دے دینا یا اسے بیچ دینا، کافی رقم آئے گی، سونا بڑی قیمتی چیز ہے۔ تو اس وقت وہ صحابی عرض کرتے ہیں قسم خدا کی میں اسے کبھی نہیں اٹھاؤں گا۔ یہ محبت ہے نا، یہ عشق ہے حضور کا، یہ پیار ہے نبی کا۔ جب حضور سے محبت ہو جاتی ہے تو حضور جس چیز کو منع کر دیتے صحابی اٹھاتے نہیں، چاہے پھر سونے کی انگوٹھی کیوں نہ ہو، چاہے پھر سونے کی انگوٹھی کیوں نہ ہو۔ صحابی کہتے قسم خدا کی میں اسے کبھی نہیں لوں گا۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھینک دیا
تو میں اسے کیسے لے سکتا ہوں اگرچہ وہ کتنی قیمتی کیوں نہ ہو. جس کو نبی نے نگاہوں سے گرا دیا میں کبھی اس کو ہاتھ میں لینے والا نہیں ہوں. یہ ہے عشق، یہ ہے پیار، یہ ہے محبت. ایسا پیار کرو حضور سے، ایسی محبت کرو نبی سے. آقا جو فرما دیں اس پہ عمل کرنے کے لیے ٹوٹ جاؤ، اور حضور جس سے منع کر دینا تو پھر چاہے کتنی قیمتی چیز کیوں نہ ہو دور ہو جائیں گے. کیونکہ ہم کائنات میں کسی کو مانیں گے، کسی کی بات کو مانیں گے تو ہم حضور کی بات کو مانیں گے، ہم حضور کے فرمان پہ عمل کریں گے. اور کیوں؟ اس لیے کہ فرمان مصطفیٰ حقیقت میں فرمان خدا ہے. حضور کا فرمان حقیقت میں خدا کا فرمان ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، دیکھیں ایک اور واقعہ سناؤ. سنن ابی داؤد، یہ بھی حدیث مبارکہ. حضرت عمرو بن شعیب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سفر میں ہم لوگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. ان صحابہ کا سفر بھی کتنا نرالا سفر کہ جس سفر کے اندر خود آمنہ کا لال ہو، نبیوں کا سلطان ہو، رسولوں کا تاجدار ہو. اب سفر میں کتنا مزہ آئے، بھوک بھی نہ لگے نہ پیاس لگے، کیونکہ چہرہ اتنا نرالا کہ پیاس بھی نہ لگے اور بھوک بھی نہ لگے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں کہتے ہیں ہم حضور کے ساتھ تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. میں یوں کہتے ہیں حضرت عمرو بن شعیب، میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. میرے اوپر ایک چادر تھی، کندھے پہ چادر تھی جو کسوم کے رنگ میں ہلکی سی رنگی ہوئی تھی. اس دور میں رنگا جاتا تھا کپڑوں کو، تو کہتے کسوم کے رنگ سے ہم نے اس کو رنگا ہوا تھا چادر کو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے فرمایا یہ کیا اوڑھ کے رکھا ہے. کیا فرمایا؟ یہ کیا اوڑھ کے رکھا ہے. اب جب ایسا کہے مطلب کیا ہے کہ حضور کو پسند نہیں ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا پھاڑ دو، پھینک دو، نکال دو، نہیں. حضور نے صرف اتنا کہا یہ کیا اوڑھ کے رکھا ہے. محبت دیکھیں، پیار دیکھیں، عشق دیکھیں نبی سے. جب اتنا کہا نا تو حضرت عمرو بن شعیب کہتے ہیں مجھے اس سوال سے حضور کی ناراضگی کے آثار نظر آئے. ایسا لگا کہ حضور ناراض ہے مجھ سے، حضور کو یہ چادر پسند نہیں ہے. میں آیا واپس گھر والوں کے پاس. جب واپس ہوا تو میں نے دیکھا کہ گھر میں چولہا جل رہا تھا. میں نے چادر کاندھے سے اتاری اور سیدھی چولہے میں ڈال دی. بلند آواز سے کہے نا، سیدھی چولہے میں ڈال دی. چادر جل کے راکھ ہو گئی. دوسرے دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمرو بن شعیب وہ چادر کہاں ہے، وہ چادر کہاں ہے. میں نے پورا قصہ سنا دیا. حضور جلا دی میں نے. جب میں نے قصہ سنایا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے عورتوں کو دے دیتے، گھر کی عورتوں کو دے دیتے، کیونکہ وہ مردوں کے لائق نہیں تھی، وہ عورتوں کے لائق تھی. عورتیں پہن سکتی تھی، عورتیں اوڑھ سکتی تھی، عورتوں کو دے دیتے. تو کہا کہ حضور جب آپ نے ناپسند کر دیا تو میں نے چاہا ہی نہیں کہ اس کو اب کوئی اوڑھ سکے. میں نے اس کو آگ میں ڈال کے جلا دیا. جو نبی کو ناپسند وہ ہمیں بھی ناپسند ہے. یہ عشق ہے، یہ پیار ہے، یہ محبت ہے. حضور سے ایسا پیار کرو، حضور سے ایسا عشق کرو. جو چیز نبی کو ناپسند، قسم خدا کی کسی کو بھی پسند ہو نہیں پسند. ایک صحابی کہتے ہیں مجھے لوکی پسند نہیں تھی، لوکی دودھی مجھے پسند نہیں تھی، میں پہلے کھاتا نہیں تھا. لیکن ایک مرتبہ دعوت میں حضور کے ساتھ گیا تو گوشت اور لوکی ساتھ میں پکی ہوئی تھی سالن میں. میں نے کیا دیکھا، تاجدار کائنات لوکی کو تلاش رہے ہیں اور اس کو الگ سے نکال کے بڑے شوق سے کھا رہے ہیں. کہتے اسی دن سے قسم خدا کی مجھے بھی لوکی سے پیار ہو گیا، مجھے بھی دودھی سے پیار ہو گیا. آج ہمارے اکثر نوجوانوں کو اچھی نہیں لگتی نا، لیکن حضور سے پیار ہو جائے تو اچھی لگتی ہے، اچھی لگتی ہے. کیونکہ جو محبوب کو پسند وہ ہمیں پسند، جو نبی کو پسند وہ ہمیں پسند. اگر اچھی نہ بھی لگے پھر بھی کھا لو، کیونکہ پسند مصطفیٰ کی ہے.
پسند تاجدار کائنات کی ہے، اور میں اس کی فضیلت بیان نہیں کروں گا کہ لوکی کے فائدے کیا ہیں. صرف یوٹیوب کھول دینا، اور میں کہتا ہوں کسی عالم سے مت اس کی فضیلت سننا، کسی ڈاکٹر سے لوکی کی فائدے سن لینا، کسی سائنسدان سے لوکی کے فائدے سن لینا. فرمایا گیا لوکی اتنی زبردست فائدے مند ہے کہ جو اس کا جوس پینے کی عادت ڈال دے اس کا جسم بیماریوں سے پورا پاک ہو جاتا ہے. بے شمار فائدے لوکی کے اندر. میرے آقا جسے ہاتھ لگا دے نا، حضور جس کو پسند فرما لے، اللہ اس میں بے شمار فائدے عطا فرما دیتا ہے، بے شمار فائدے عطا فرما دیتا ہے. ککڑی کے بڑے فائدے حضور شوق سے کھاتے تھے، کھجور کے بے حد فائدے حضور شوق سے کھاتے تھے، تربوج کے بے حد فائدے حضور شوق سے کھایا کرتے تھے، خربوزی کے فائدے حضور کھایا کرتے تھے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، حضور نے جو کھایا نا وہ کمال والا ہے، اس کے بڑے فائدے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عشق کیسا کرو کہ سب کچھ حضور پہ قربان کر دو. اب دیکھو ہم نبی کے عاشق، ہمیں کیا پسند ہے وہ نہیں دیکھنا، ہر چیز سے پہلے یہ دیکھو کہ نبی کو کیا پسند ہے. مارکیٹ میں کپڑا خریدنے جاؤ اور جب کپڑا پسند کرو تو فوراً سوچو یہ مجھے ضرور پہننا ہے، لیکن مجھے دنیا کو نہیں دکھانا، میں اپنے نبی کو دکھانا چاہتا ہوں، میں اپنے رب کو دکھانا چاہتا ہوں. پھر آپ کپڑا خریدو، آپ کی پسند بدل جائے گی. آپ لال کلر کا شرٹ نہیں خریدیں گے کیونکہ لال کلر نبی کو پسند نہیں ہے، منع فرمایا لال کلر پہننے سے. آپ نہیں خریدیں گے کیونکہ جو حضور کو پسند وہ ہمیں پسند. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، بلکہ ایک میں نے واقعہ پڑھا بھی کہ ایک صحابی کے بال تھے، کچھ بڑے تھے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے فرمایا کہ کافی بڑے بال ہو گئے تمہارے. اتنا ہی کہا حضور نے. دوسرے دن صحابی آئے تو سارے بال کاٹے ہوئے. میرے آقا نے فرمایا بال کہاں گئے؟ کہا حضور کل آپ نے کہا تھا کہ بال بڑے ہو گئے تو میں نے کٹوا دیے. یعنی حضور اگر کہے بھی نہ کہ کٹوا دو، کٹوا دیے. ایک زبردست میں آپ کو بتاؤں واقعہ، مختصر سے کہہ کے آگے نکلوں. ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے سے باہر نکلے اور صحابہ کرام کھڑے ہوئے تھے، تو کیا دیکھا حضور نے کہ مدینہ طیبہ کے اندر ایک کسی نے بڑا اونچا مکان بنایا تھا، بڑا اونچا مکان بنایا. میرے آقا نے فرمایا یہ کس نے بنایا، یہ کس کا ہے؟ کہا کہ فلاں صحابی کا ہے یہ مکان. تو حضور کے چہرے پہ ناراضگی کے آثار تھے. کس وجہ سے پتا ہے؟ کہتے ہیں یار دنیا میں رہنا کتنا، اتنا بڑا کیوں بنایا؟ دنیا میں رہنا کتنا ہے، اتنا بڑا کیوں بنا دیے؟ یہ وجہ حضور کی کہنے کا مقصد یہ تھا. حضور تو کہہ کے نکل گئے، اس صحابی کو کہہ کے نکل گئے. اب کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے گھر کے بارے میں پوچھ رہے تھے. کہا حضور نے کیا کہا؟ کہا کہ اتنا بڑا کیوں بنا دیا ہے؟ ناپسند فرمایا حضور نے؟ کہا کہ حضور نے ناپسند فرمایا؟ ہاں حضور نے ناپسند فرمایا. صحابہ گئے، وہ صحابی تو اٹھے پورا گھر ہی توڑ دیا، پورا گھر توڑ کے زمین کے برابر کر دیا. میرے آقا دوسرے دن تشریف لائے، کہا یہ گھر کہاں گیا؟ کہا حضور اس نے توڑ دیا. کہا کیوں؟ کہا کہ ہم نے کہا تھا کہ حضور نے ناپسند فرمایا تو گھر توڑ دیا. ہے کوئی آج ایسا عاشق؟ ہے کوئی نبی کا دیوانہ کہ اپنا گھر ہی توڑ دے، پورا مکان گرا دے؟ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو وہ صحابہ کامیاب کیوں تھے؟ بے حد حضور سے پیار کرتے تھے، بے پناہ حضور سے محبت کرتے تھے. اتنا عشق تھا صحابہ کا حضور کے ساتھ کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا. اتنی محبت حضور کے ساتھ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آخری محبت کی بات بتا دوں میں آپ کو. ایک دن حضرت ثعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا پیارا نام ہے نا ثعبان، اگر کسی کے لڑکا پیدا ہو تو نام ثعبان رکھ لیا کریں. صحابی رسول حضرت ثعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے
تو ان کا چہرہ اترا ہوا تھا، ناراض تھے، خفا تھے، رنگ فیکا پڑا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چہرہ کیوں لٹکا ہوا ہے، ناراض کیوں ہو؟ اب پوچھنے والے حضور ہو تو پھر بات ہی کیا ہے؟ میرے آقا نے جب پوچھا تو کہا کہ حضور آپ کے عشق نے مجھے بے چین کر دیا، آپ کی محبت نے مجھے بے قرار کر دیا۔ کہا بات کیا ہے؟ کوئی جسمانی تکلیف تو ہے نہیں، کوئی اور تکلیف تو ہے نہیں، مسئلہ کیا ہے؟ یہ چہرہ کیوں فیکا فیکا پڑا ہوا ہے؟ کہا کہ حضور جب بھی آپ کو دیکھ لیتا ہو تو ساری الجھنیں دور ہو جاتی ہے، سارے غم مٹ جاتے ہیں، ساری تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں، سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، صرف آپ کا چہرہ دیکھ لیتا ہوں تو کبھی غم آ جاتا ہے نا تو دوڑ کے آپ کی بارگاہ میں آ جاتا ہوں، چہرہ دیکھ لیتا ہوں اللہ سارا غم ختم فرما دیتا ہے۔ چہرے میں اللہ نے وہ برکتیں رکھی ہے، حضور کے چہرے میں وہ نورانیت ہے۔ لیکن حضور کیا کروں، سوچتا ہوں کہ آپ جنت میں جائیں گے، اگر اللہ نے مجھے بھی جنتی بنا دیا آپ کے صدقے میں تو میں بھی جنت میں جاؤں گا، لیکن آپ تو نبی ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، آپ کا مقام کتنا بلند و بالا، اور میں غلام کہاں؟ حضور آپ کہاں ہوں گے، میں کہاں رہوں گا، تو میرا جنت میں کیا ہوگا؟ بلند آواز ہے نا، میرا جنت میں، یہ بھی کوئی سوچتا ہے؟ یہ صحابی حضرت صوبان سوچ رہے ہیں حضور میں ناراض اس لیے ہو کہ میرا جنت میں کیا ہوگا، آپ کو دیکھ نہیں پاؤں گا، آپ کے چہرے کی زیارت نہیں کر پاؤں گا، میں جلدی سے ملاقات نہیں کر پاؤں گا، رہا میں غلام، آپ آقا، آقا کا منصب کتنا بلند، غلام کا مرتبہ کہاں پہ۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ حضرت صوبان یہ کہتے ہیں تو میرے آقا بالکل خاموش ہو گئے۔ کیا جواب دے؟ بالکل خاموش ہو گئے۔ تو جیسے حضور خاموش ہوئے جبریل امی آئے، اللہ نے پیغام بھیجا، قرآن کی آیت نازل ہوئی، چوتھے پارے کی سورہ نساء کی آیت نمبر 69۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ فرماتا ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء کا، صدیقین اور شہداء اور نیک لوگوں کا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو اس آیت کریمہ کو رب نے نازل فرما کے محبوب کو بتا دیا، محبوب صوبان سے کہہ دو اگر تو نبی سے پیار کرتا ہے تو اللہ جنت میں بھی نبی کا پڑوس تجھے عطا فرمانے والا ہے، جنت میں بھی نبی کا پڑوس تجھے عطا فرمانے والا ہے، فکر نہ کر، تجھے وہاں بھی ہر لمحہ نبی کا دیدار نصیب ہوتا چلا جائے گا۔ حضور سے پیار ہے نا تو جنت میں بھی دیدار ملے گا، حضور سے محبت ہے تو جنت میں بھی دیدار ملے گا، لیکن کیسا پیار؟ سب سے زیادہ حضور سے پیار کرنا پڑے گا، سب سے اونچا، سب سے اچھا نبی سے پیار کرنا پڑے گا۔ کوئی بھی اس پیار کے بیچ میں نہ آئے، اس عشق کے بیچ میں کوئی نہ آئے۔ ماں باپ کا پیار بھی اس سے بڑھ نہیں سکتا، بیوی کا پیار بھی اس سے بڑھ نہیں سکتا، بچوں کا پیار بھی ان سے بڑھ نہیں سکتا، اس لیے کہ کائنات میں سب سے زیادہ اگر کسی کو پیار کرنے کا حق ہے تو مصطفیٰ کریم ہی کو پیار کرنے کا حق ہے۔ ہم حضور ہی کو سب سے زیادہ محبت کریں گے، حضور ہی کو سب سے زیادہ پیار کریں گے۔ تو مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، کیا فرمایا اللہ نے؟ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو اس رسول پر ایمان لائے اور وَعَزَّرُوهُ، اور اس رسول کی بے حد تعظیم کی، بے حد توقیر کی، بالکل گستاخی نہ کی۔ آج لوگ حضور کی عظمت بیان کرنے سے کتراتے ہیں، نہیں کرتے نا یار، جو یوں کہے کہ چلو اللہ رسول کی باتیں کریں گے، اللہ رسول کی باتیں کریں گے، میں ان سے پوچھتا ہوں تم عید میلاد کے 12 دن جاتے کہاں ہو؟ بلند آواز سے کہے نا، جب تم رسول ہی کی بات کرنے کی باتیں کرتے ہو، ہم سے ملتے ہو، ہم بھی نبی سے پیار کرتے ہیں، ہم بھی نبی سے محبت کرتے ہیں، تو تمہاری ایک بھی مسجد میں حضور کا میلاد کیوں نہیں ہوتا؟ میلاد کیوں نہیں ہوتا؟
یہاں کیوں تم پیچھے پڑتے ہو؟ یہاں کیوں پاؤں ڈگمگاتے ہیں تمہارے؟ وہ حقیقت میں حضور کے ذکر کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کہتے کم نہ کر، اور کم ہونے والا بھی نہیں ہے، نہ میرے بڑھانے سے بڑھے گا نہ تیرے کم کرنے سے کم ہوگا، کیونکہ قرآن میں رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، ہم نے آپ کے خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ پتا چلا جس نبی کے ذکر کو خدا بلند کرے، ہمارے بڑھانے سے نہیں بڑھتا اور ان کے گھٹانے سے نہیں گھٹتا، نبی کا ذکر خدا نے بلند کیا تو اتنا بلند ہے کہ کوئی گرانا چاہے وہ خود گر جائے گا، نبی کا ذکر گر ہی نہیں سکتا ہے۔ نبی زندہ باد مصطفیٰ کریم کے دیوانوں۔ تو پتا چلا کہ کسی کے گھٹانے سے نبی کا ذکر نہیں گھٹتا اور ہمارے بڑھانے سے بڑھتا۔ ہم نبی کا ذکر بلند کرنے نہیں بیٹھے، ہم تو نبی کے صدقے میں اپنے آپ کو بلند کروانے بیٹھے ہیں، ہم اپنا مرتبہ بڑھوانے بیٹھے ہیں، ہم اپنی بخشش کروانے بیٹھے ہیں، ہم حضور کی نگاہوں میں آنا چاہتے ہیں۔ اگر نبی دیکھیں گے یہ تو 12 دن بیٹھا ہے، میرا ذکر سنتا تھا، میری محبت میں آتا تھا، اگر نبی ایک نگاہ فرما دے گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پہ، میرا امام کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پہ، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، آدھا مطلب دشمن، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، تو گھٹانے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو اس لیے نبی کا ذکر کبھی مٹ سکتا نہیں۔ اور میں ایک حدیث سنا دوں آپ کو، حضرت جبریل امی سدرہ کے مکی سید الملائکہ فرشتوں کے سردار بارگاہ مصطفیٰ میں آئے اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا گیا، آپ کے ذکر کو کیسے اونچا کیا گیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے جبرائیل اللہ اعلم، میرا رب بہتر جانتا ہے، میرا رب بہتر جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل میرے محبوب سے کہہ دے، اے جبرائیل محبوب سے کہہ دے، اللہ نے فرمایا جعلت تمام الایمان بذکرک معی، اے محبوب میں نے تیرے ذکر کو ایمان کی تکمیل کے لیے میرے ساتھ ملا دیا ہے، تیرے ذکر کو میرے ذکر کے ساتھ ایمان کی تکمیل کے لیے بنا دیا ہے، یعنی جب تک تیرا ذکر نہ ہو اس وقت تک ایمان مکمل ہو نہیں سکتا ہے۔ کوئی لاکھ لا الہ الا اللہ پڑھے مسلمان ہو سکتا نہیں جب تک کہ محمد الرسول اللہ نہ پڑھ لے، جب تک کہ محمد الرسول اللہ نہ پڑھ لے، اس لیے کہ صرف خدا کا نام لینے سے خدا نہیں ملتا، یہ خدا والے ہیں جو خدا سے ملا دیتے ہیں، یہ خدا والے ہیں جو خدا سے ملا دیتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوان، لوگ کہتے ہیں اللہ کیا نہیں دیتا، صرف اللہ سے تو مانگو، میں کہتا ہوں اللہ نے اپنی پہچان بھی مصطفیٰ سے کروائی، قل هو اللہ احد، محبوب کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، کیا کہا؟ قل هو اللہ احد، محبوب کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے۔
اللہ چاہتا تو یہ کہہ سکتا تھا نا هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، آگے کل کیوں لگایا؟ اور کل پورے قرآن میں دیکھو کئی مرتبہ ہے، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل ان کنتم تحبون اللہ۔ کئی مرتبہ اللہ نے قل فرمایا، مطلب کیا؟ محبوب مخلوق اس قابل نہیں کہ میں سیدھا ان سے کلام کروں، بلند آواز سے نا، یہ اس قابل نہیں کہ اللہ ڈائریکٹ ہم سے کلام کرے، ڈائریکٹ ہم سے بات کرے۔ محبوب میں تجھے کہتا ہوں تو انہیں کہہ دے، بیچ میں تمہیں رکھا گیا، بلکہ اللہ فرماتا ہے اپنی پہچان بھی کرواؤں گا تو کلام میرا ہوگا، زبان تیری ہوگی۔ محبوب تو کہنا کہ اللہ ایک ہے۔ اور ایک بات یہ بھی بتاؤں، اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ جب بھی اللہ نے اپنی پہچان کروائی تو کیا کہا پتہ ہے؟ میں رسول کا خدا۔ کیا کہا؟ میں رسول کا خدا۔ اللہ تو سب کا خدا ہے نا، زمین اس نے بنائی، آسمان اس نے بنائے، چاند و سورج اس نے بنائے۔ اللہ کہتا میں آسمانوں کا رب، پہچان کروا سکتا تھا نا، میں زمینوں کا رب، ایسے پہچان کروا سکتا تھا، کسی بھی طرح سے پہچان ہو سکتی تھی، لیکن نہیں محبوب مجھے کوئی بھی پہچانے گا وہ تیری وجہ سے، تیری وجہ سے مجھے جانے گا۔ کوئی بھی رب کی معرفت حاصل کرے گا تو مصطفیٰ کے صدقے میں حاصل کرے گا، اور اس وجہ سے حاصل کرے گا کہ وہ اللہ کے رسول ہے، انہی کا رب ہے وہ۔ اور مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، رب کا پتہ دیا کس نے؟ رب کا پتہ دیا کس نے؟ ہم نے سجدہ کیوں کیا خدا کو؟ کیونکہ مصطفیٰ نے بتایا ہے، تاجدار کائنات نے بتایا ہے، اس لیے ہم نے رب کو پایا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو یہ ہے اللہ کا ذکر اور اللہ کے ذکر کی بلندی۔ اور مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، کیا فرمایا رب نے؟ کہ ہم نے محبوب آپ کے ذکر کو ایمان کی تکمیل کے لیے ہمارے ساتھ ملا دیا ہے۔ جب تک تیرا ذکر نہیں ہوگا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ پھر کیا فرمایا رب نے آگے فرمایا، جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اذا ذکرت ذکرت معی، اللہ فرماتا ہے محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا تو میرے ساتھ تیرا بھی ہوگا۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے فمن ذکرک ذکرنی، جس نے تیرا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کر لیا، جس نے تیرا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کر لیا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو کیا پتا چلا کہ نبی کا ذکر ہمیشہ ہوگا، کیونکہ اس کو بلند کرتا ہے خدا، وہ کبھی رک سکتا نہیں ہے، وہ دن بدن بڑھتا چلا جائے گا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب تمہاری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ مطلب یہ جیسے دن گزرتے جائیں گے نبی کا ذکر اور بڑھتا چلا جائے گا، ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ آج سے آدرش نگر کو 10 سال پہلے اٹھا کے دیکھ لو، اتنا ذکر نہیں ہوتا تھا، جیسے سال گزرتے گئے ذکر مصطفیٰ بڑھتا چلا جا رہا ہے، ذکر مصطفیٰ بڑھتا چلا گیا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب تمہاری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی، ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ آپ فکر نہ کریں، نبی کا ذکر بڑھتا ہی رہے گا، وہ چلتا ہی رہے گا۔ نمازوں میں نبی کا ذکر، اذانوں میں نبی کا ذکر، قرآن کے پاروں میں نبی کا ذکر، ہر جگہ نبی کا ذکر۔ پہاڑ بھی نبی پہ درود پڑھے، کنکر بھی نبی پہ درود پڑھے، دریا کا قطرہ قطرہ نبی پہ درود پڑھے۔ ارے کس سے تو لڑے گا؟ تو کہاں کہاں مقابلہ کرے گا؟ تو کہاں کہاں پابندی لگائے گا؟ ارے تو زیادہ سے زیادہ انسان کا منہ بند کر سکتا ہے۔ ارے ہر ستارہ نبی پہ درود پڑتا ہے، چاند نبی پہ درود پڑتا ہے، سورج کی ایک ایک کرن نبی پہ درود پڑتی ہے۔ ارے الحمد سے والناس تک سیرت تیری، چرچا تیرا، پورا قرآن نبی کی نعت ہے۔
تو نماز بھی پڑھے گا تو بھی نبی کا ذکر ہوگا. تو نبی کے ذکر پہ پابندی نہیں لگا سکتا. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں. آج خدا کا ذکر ہوتا ہے, ایک وقت ایسا آئے گا کہ خدا کا ذکر نہیں ہوگا. خدا کا ذکر نہیں ہوگا. وہ کون سا وقت؟ قیامت قائم ہوگی, ساری چیزیں تباہ ہو جائے گی, سب فنا ہو جائے گا. فرشتے بھی, اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو بھی ختم فرما دے گا, سور کو بھی ختم فرما دے گا, پہاڑ دریا سب ختم ہو جائے گا, صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی. کس کی ذات باقی رہے گی؟ اللہ کی ذات باقی رہے گی. اللہ فرمائے گا آج کس کی بادشاہت ہے؟ پھر خود کہے گا آج میں ہی بادشاہ ہوں. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, جب سب فنا ہو جائے گا تو خدا کا ذکر کرنے والا کوئی رہے گا نہیں. ایک وقت ایسا تھا کہ خدا کا ذکر نہیں ہوتا تھا, جب اللہ نے کچھ بنایا ہی نہیں تھا, کچھ پیدا نہیں کیا تھا, اس وقت بھی اللہ کا ذکر نہیں ہوتا تھا. لیکن میرے نبی کا ذکر اس وقت بھی ہوتا تھا, اور جب سب فنا ہو جائے گا تب بھی نبی کا ذکر ہوگا. کیسے؟ کیونکہ نبی کا ذکر خدا فرما رہا ہے. نبی کا ذکر خدا فرما رہا ہے. جب سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں دنیا قائم ہے, وہاں سے لے کر آج تک نبی کا ذکر ہو رہا ہے, قیامت تک ہوگا. جب سب فنا ہو جائے گا اس وقت بھی میرا رب اپنے محبوب کا ذکر کرے گا, اس لیے کہ خدا کا ذکر بند ہو جائے گا, مصطفیٰ کا ذکر چالو رہنے والا ہے, وہ بند ہونے والا نہیں ہے, کیونکہ مصطفیٰ کا ذکر خدا کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے, اللہ نے نہیں فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر. تو اللہ درود بھیجتا ہے نا, وہ بھیجتا رہتا ہے. کائنات ختم ہو جائے گی, سب تباہ ہو جائے گا, قیامت آ جائے گی, تب بھی اللہ اپنے محبوب پہ درود بھیجے گا. تو ذکر مصطفیٰ مٹ سکتا نہیں ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, میں نے بات وہاں سے شروع کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی کا نسخہ دیا ہے. کامیابی کا نسخہ فلاح, دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو قرآن نے نسخہ دیا. نمبر 1, رسول پہ ایمان لاؤ. نمبر 2, بے حد تعظیم کرو, بے حد عزت کرو, نبی پہ مر مٹو, سب کچھ قربان کر دو. آج اگر ہم نبی کے نام پر نیازیں کھلاتے ہیں, اگر خدا نہ خواستہ وقت ایسا آئے کہ گردن کٹانی پڑے تو انشاءاللہ نبی کا غلام گردن کٹا دے گا اور ناموس رسالت کی حفاظت کرتا نظر آئے گا. ناموس رسالت کی حفاظت کرتا نظر آئے گا. اسے کہتے بے حد محبت کرنا, بے حد پیار کرنا اپنے نبی سے, مصطفیٰ کریم کے دیوانوں. نمبر 3, وَنَصَرُوهُ, اور ان کی مدد کرنا. حضور کی جس دین کو لے کے نبی آئے, جس ملت کو لے کے نبی آئے, جس مشن کو لے کے نبی آئے, اس دین کی مدد کرو. مدد کرو گے تو کامیابی اللہ دے گا. تم یہ مت سوچنا کہ میرے 2 گھنٹے اس میں لگ جائیں گے, 3 گھنٹے اس میں لگ جائیں گے, میرے پاس ٹائم نہیں بچے گا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, ہمارا عقیدہ ہے عزت خدا دیتا ہے, ذلت بھی خدا دیتا ہے, روزی بھی اللہ دیتا ہے, امیری بھی اللہ دیتا ہے, غریبی بھی خدا دیتا ہے. اگر نبی کی نوکری کرنے میں, نبی کے دین کی چاکری کرنے میں, نبی کے دین کی حفاظت کرنے میں 2-5 گھنٹے اگر نکل گئے تو قسم خدا کی میرا رب اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا, اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا. ہو سکتا ہے تم دین سے دور ہو جاؤ, 50,000 کما کر بھی روتے رہو, اور دین سے قریب ہو جاؤ, 10,000 میں بھی خوشیاں مناتے نظر آؤ.
ہو سکتا ہے اللہ برکت عطا فرماتا ہے، بیماریوں کا خاتمہ فرما دیتا ہے، بیماریوں کو نیست و نابود فرما دیتا ہے. کبھی رب تمہارے گھر میں بڑا خرچہ نہیں آنے دیتا، بڑا خرچہ نہیں آنے دیتا. نبی کے دین کی چوکیداری کرو، نبی کے دین کی پہرے داری کرو، حضور کے دین کی مدد کرو، نصرت کرو. کبھی آؤ، ملو، بیٹھو، باتیں کرو، حضور کے دین کی ترقی کے لیے کوششیں کرو. کیا کر سکتے ہم دین کو آگے بڑھانے کے لیے، کیا کر سکتے اس دین کو آگے پھیلانے کے لیے؟ فلاں گاؤں کے اندر مسجد ہے، مدرسہ ہے، لوگ بھی کافی ہے، نماز نہیں پڑھتے. یہاں بیٹھ کے ہم کوشش کریں ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہم ان کے لیے کیسے بھلائی کا راستہ پیدا کر سکتے ہیں، ہم ان کی مسجد کو کیسے آباد کر سکتے ہیں. ہمارے جوان ملے، باتیں کریں. ہم کیا کریں وہاں پہ؟ ہفتے میں ایک بار، مہینے میں ایک بار ہم یہاں سے مل کر کے اس گاؤں میں پہنچے، لوگوں کو دین کی دعوت دے، مغرب میں لوگوں کو جمع کرے، نبی کا فرمان سنائے. اگر یہ کوشش چلتی رہے گی، آج 5 نمازی ہے، اللہ 2 سال کے بعد 50 نمازی پیدا فرما دے گا. دین کے لیے کوشش کرے، گاؤں کے لیے محنت کریں. کامیابی کب ملے گی؟ جب نبی کے دین کی مدد کریں گے، نبی کے دین کی مدد کریں گے. اور دیکھیں کیسے مدد کر سکتے ہم، دین کو کیسے قائم کر سکتے ہم. تو میرے آقا کی سنتوں پہ خود بھی عمل کرے، دوسروں کو بھی عمل کروائیں. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ بندہ ایک ہی دن میں ساری باتوں پہ عمل کر لے، ہے نا، یہ تو ممکن نہیں ہے. لیکن ہم کیا کریں؟ دھیرے 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 آنے کی کوشش کریں. آج ایک سنت پہ عمل کرنا شروع کیا، اس کو کنٹینیو کر دیا، انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد دوسری سنت کو اپنائیں، اس کو کنٹینیو کرنے کی کوشش کریں. پھر ایک تیسری سنت کو اپنائیں، اسے کنٹینیو کرنے کی کوشش کریں. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، میرے آقا فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا پلر ہے. جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو گرا دیا. تو دین کا دشمن کون ہوا؟ مسلمان. دین کا دشمن کون ہوا؟ مسلمان. آقا نے فرمایا نا، جس نے نماز چھوڑی اس نے دین کو گرا دیا، ڈھا دیا، توڑ دیا. ہم دین کو توڑنے والے بنے یا پھر بنانے والے بنے؟ ہم دین کو کھڑا کرنے والے بنے یا گرانے والے بنے؟ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، کوشش کرو، محنت کرو، نبی سے اتنا پیار کرو کہ اٹھتے بیٹھتے نبی کا تصور دماغ میں ہو، نبی کا خیال دماغ میں ہو، نبی کی محبت سینے میں اچھل رہی ہو. اور ایسا دل بنا دو اپنا کہ جب تک نبی کو یاد نہ کرے چین نہ آئے، نبی کا ذکر نہ کرے قرار نہ آئے. اگر کہیں پر بیٹھے ہیں تو بیٹھو تو اس طرح بیٹھو کہ آؤ سب سے پہلے 11 بار درود پڑھ لیتے ہیں، پھر اپنی باتیں شروع کر دیتے ہیں، پھر اپنا کام شروع کرتے ہیں. جس اچھے کام کے لیے تم بیٹھو درود پاک پڑھ لو، اللہ تبارک و تعالی اس کام میں کامیابی عطا فرما دیتا ہے، کام میں کامیابی عطا فرما دیتا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو تیسری چیز نبی کے دین کی مدد کرنا، حضور کے مشن کو آگے بڑھانا، کوشش کرنا، جد و جہد کرنا. بڑی خوشی کی بات ہے ہمارے یہاں الحمدللہ جس طرح بچے، جوان اور بوڑھے مل کے دین کا کام کرتے ہیں اور کوششیں کرتے ہیں، میں نے مشکل سے کسی جگہ پر ایسا دیکھا ہوگا. ہر ایک کے دل میں دین کی محبت ہے، دین کا پیار ہے. ہمارے بوڑھے الگ طرح سے دین کو مضبوط کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، مسجد کے لیے دوڑتے ہیں، مدرسوں کے لیے دوڑتے ہیں، ہما وقت چکر لگاتے ہیں. ہمارے نوجوان جب بولو تب دین کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں اور دین کا کام کرتے ہیں، مسجد کے لیے، مدرسوں کے لیے، ہر چیز میں آگے بڑھ جاتے ہیں. اور ہمارے بچے بھی اس معاملے میں پیچھے نہیں. یہ چھوٹے بچے اگرچہ ان کی عقلیں مکمل نہیں، اگرچہ ان کی عقلیں ناقص ہیں، ابھی ان کے پاس اتنی سوچ اور سمجھ نہیں ہے، لیکن بچوں کا اتنی کثرت کے ساتھ ہر محفل میں آنا اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ ہمارا فیوچر بڑا روشن ہونے والا ہے، ہمارا مستقبل بڑا روشن ہونے والا ہے. 10 سال کے بعد یہ مسجد چھوٹی پڑے گی آپ کو، وہ جمعہ میں نہیں ہر نماز میں چھوٹی پڑے گی آپ کو.
کیونکہ ہماری ہر نسل کا بچہ نمازی بنتا ہوا نظر آئے گا. ہر نسل کا بچہ، ہر بچہ جس کی نسل کے اندر نمازی پیدا ہوں گے انشاءاللہ. یہ ہماری کامیابی ہے، یہ ہماری کامرانی ہے، یہ ہمارا سب سے بڑا بینیفٹ ہے کہ ہمارے یہاں اتحاد ہے، محبت ہے، بھائی چارگی ہے. ہم مل کے دین کا کام کرتے ہیں، ہمارے اندر کوئی اختلاف نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں. جہاں اللہ رسول کی بات آ جاتی ہے ہم ایک ہو کے دین کا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہمارا سب سے بڑا بینیفٹ ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اللہ اس محبت کو سلامت رکھے، اللہ اس محبت کو قائم رکھے، اللہ اس محبت کو ہمیں مرتے دم تک سینوں میں رکھے. اب آخری بات میرا رب فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، فرمایا کہ جنہوں نے اس نور کی اتباع کی، پیروی کی جو نبی کے ساتھ نازل کیا گیا، یعنی قرآن. قرآن خدا کی طرف سے لٹکتی ہوئی رسی ہے، جس کا ایک سیرا بندوں کے ہاتھ میں ہے تو اس کا دوسرا سیرا رب کے دست قدرت میں ہے. بندے اور خدا میں مضبوط کڑی قرآن ہے، قرآن ہے. اس کا ایک حرف پڑھنے پہ اللہ 10 نیکی عطا فرماتا ہے. نہ سمجھو پھر بھی ثواب، اور جو سمجھ کے پڑھو تو ثواب ہی ثواب. اس کی کوئی حد نہیں، اس کی کوئی لیمٹ نہیں. فرمایا گیا کہ اگر کوئی بندہ قرآن کی ایک آیت سمجھ کے پڑھ لے، پورا قرآن بغیر سمجھے پڑھنے سے بہتر ہے، پورا قرآن بغیر سمجھے پڑھنے سے بہتر ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو قرآن کی پیروی کرو، قرآن پہ عمل کرو، قرآن کو اپنی زندگی میں اتار لو، اس کے سوا ہمارا کچھ نہیں. آج لوگ اکثر ہمارا نوجوان طبقہ یوٹیوب پہ سرچ کرتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ لیکچر دینے والا ہو، ایڈوائز دینے والا ہو، جو ہمیں موٹیویشن سپیچ دے، جس سے ہمارے اندر کوئی ایسا جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم اچھا کام کریں، ہے نا. موٹیویشن کے لیے، ابھارنے کے لیے ہم ایسی سپیچیں سنتے ہیں 2 گھنٹے کے بعد سب ختم ہو جاتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. کسی کو باڈی بناتے دیکھا تو جذبہ پیدا ہوا، کل سے میں بھی جم جوائن کر رہا ہوں، 2 دن کے بعد وہ بھی چھوڑ دیا. کسی کو کماتے ہوئے دیکھا کہ فلاں بندہ مہینے میں 70,000 کماتا ہے، کہا کیا فلاں بندے نے ٹپس دی تھی اس کو یہ کمانے کی. سپیچ سنی اس کی، کہا کہ میں بھی ایسی محنت کروں گا، راتوں کو جاگوں گا، دین کو دوڑوں گا، کماؤں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا. ہفتے بعد سب ختم ہو گیا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہاں اتنا فائدہ ہے کہ جو موٹیویشن سپیچ دیتے ہیں نا ان کا فائدہ ہے، ان کا فائدہ ہے. وہ اچھا خاصا کما رہے ہیں، وہ بھرپیٹ کما رہے ہیں، ان کا فائدہ ہو رہا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، کہنے کا مطلب یہ ہے تم ادھر ادھر یوٹیوب پہ سرچ نہ کرو. کامیابی کے نسخے چاہیے تو قرآن پڑھو، کامیابی چاہیے تو قرآن پڑھو. اللہ نے کامیابی کے بے شمار ذریعے قرآن میں بیان فرمائے ہیں. ہر معاملے میں سچ بولو، کامیابی اللہ دے گا. جھوٹ کو دور کر دو، کامیابی اللہ دے گا. غیبت چگلی چھوڑ دو، کامیابی اللہ دے گا. رشتہ داروں سے محبت پیدا کرو، کامیابی اللہ عطا فرمائے گا. یتیم ملے مدد کر دو، مسکین آئے کچھ نہ کچھ دے دو، کامیابی اللہ عطا فرمائے گا. بات دراصل یہ ہے کہ قرآن میں پڑھتے تو ایسا لگتا ہے کہ دینا پڑتا ہے. کیا کرنا پڑتا ہے؟ دینا پڑتا ہے. لیکن ہمارا ایمان ہے ہم 1 روپیہ راہ خدا میں خرچ کریں گے، اللہ 10 گنا ہمیں عطا فرمانے والا ہے. اور جس کا یہ ایمان ہو وہی خرچ کرے، وہی خرچ کرے. میرا رب ضرور عطا فرماتا ہے، ضرور عطا فرماتا ہے. اور مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تم خود غور کرو، تم خود غور کرو، کیا تھا تمہارے پاس؟ کیسے جیتے تھے تم پہلے؟ کیا تھا ہمارے پاس؟ ہم کیسے اپنے رات دن کاٹتے تھے؟ جیسے دن گزرتے چلے گئے اللہ نے کامیابیاں عطا فرما دی، ہمیں ترقیاں عطا فرما دی. مولا نے ہمیں عروج عطا فرمائے. ہم مٹی کے گھروں میں رہتے تھے، اللہ نے پکے پکے مکان ہمیں عطا فرما دیے. اللہ کا کرم نہیں تو کیا ہے. پہلے ہمیں
پہلے ہمیں چاول کھانے کو نہیں ملتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چاول اور گیہوں کھانے والا بنا دیا ہے۔ کیا نہیں رب نے عطا فرمایا، سب کچھ عطا فرما دیا مصطفیٰ کریم کے دیوانوں۔ تو جو قرآن میرے مصطفیٰ پہ نازل ہوا نا، اس پہ عمل کرو۔ جب یہ 4 چیزوں پہ عمل کرو گے تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ 4 چیزیں جن میں ہوگی: نبی پر ایمان، نبی کی بے حد تعظیم، نبی سے بے حد محبت، حضور کے دین کی مدد اور قرآن پہ عمل، وہ بندہ کامیاب۔ اور کامیابی کی گارنٹی کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے، خدا دے رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ کامیابی اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور میرا رب صرف دنیا کی کامیابی نہیں عطا فرماتا، میرا رب جب کامیابی عطا فرماتا ہے تو دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جایا کرتی ہے، آخرت بھی سنور جایا کرتی ہے۔ یہ تو اس جگہ سے ہمیں پتہ چل گیا کہ ترقی چاہیے تو ان 4 باتوں پہ عمل کرنا پڑے گا، اور حضور سے ایسی محبت کرو کہ جس چیز سے حضور کو نفرت ہے، آج سے اس چیز کو اپنے دل کے اندر نکال دو، اس سے نفرت پیدا کرو، اس کو اپنے دل سے پھینک دو باہر۔ جو نبی کو پسند وہ ہمیں پسند، جو نبی کو ناپسند وہ ہمیں بھی ناپسند۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، عمر ابن خطاب نے اپنے سگے ماموں کا سر کاٹ دیا اور پھر لوگوں سے کہا، اے لوگوں سنو، میں نے اپنے سگے ماموں کا سر کاٹ کے الگ کر دیا، بس بات اتنی تھی کہ میرے نبی کے خلاف بھونکا کرتا تھا، نبی کے خلاف آواز نکالا کرتا تھا، تو میں نے اس کا سر قلم کر دیا۔ پتا چلا عمر ابن خطاب نے بتا دیا، جو نبی کا ہو اسے سینے سے لگا دو، جو نبی کا نہ ہو اسے اپنے سے دور کرنے کی کوشش کرو۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے محبت، یہ ہے نبی سے سچا پیار، یہ ہے نبی سے سچا عشق۔ اور مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اگر ایک بار حضور سے پیار ہو جائے گا نا، ایک بار حضور سے محبت ہو جائے گی نا، پھر تم کسی کو نہیں دیکھو گے، پھر تم کسی کو نہیں دیکھو گے، کسی کی طرح تمہاری توجہ نہیں جائے گی۔ ایک نوجوان کو قید میں ڈال دیا اور اس کے ایمان کو چھیننے کے لیے یہودیوں نے بڑی کوششیں کی۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی جا اس کا ایمان چھین لے، اس کو یہودی بنا دے۔ کہا کہ ابا یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، میں اتنی خوبصورت ہوں کہ بڑے بڑے لوگ مجھ پر فدا ہیں، امیر گھرانے سے میرے رشتے آتے ہیں، یہ نوجوان کی حیثیت کیا جو میرے سامنے ٹک سکے۔ ایک کمرے کے اندر بند کر دیا نوجوان کو، اور رات جب آئی تو وہ لڑکی اس کمرے میں گئی، اکیلی اس کمرے میں گئی، کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ ادھر یہ نوجوان جیسے وہ لڑکی داخل ہوئی نماز کے اندر لگ گیا، نمازیں پڑھنے لگا۔ وہ بیٹھی رہی، ابھی سلام پھیرے گا میں بات کروں گی، ابھی نماز ختم کرے گا میں بات کروں گی۔ ایک دن گزر گیا، کچھ کام نہ بنا، صبح ہو گئی، باہر نکل گئی۔ دوسرے دن کہی کہ ہو سکتا ہے آج کوئی اس کی جاگنے والی رات ہوگی، عبادت کر رہا ہوگا۔ دوسری رات آئی، پھر آئی، کمرہ بند کر دیا، قرآن کھول کے بیٹھا نوجوان، تلاوت قرآن میں لگ گیا، ذکر مصطفیٰ میں لگ گیا، ذکر خدا میں لگ گیا۔ ایک پلک بھی اس کی طرف اٹھا کے نہ دیکھی۔ پوری رات گزر گئی، وہ واپس چلی گئی۔ کئی دن گزر گئے اس کے، کئی دن گزر گئے اس کے۔ آخرکار مجبور ہو کے کہتی ہے، تو ہے تو کیسا؟ تیرے سینے میں پتھر ہے یا دل ہے؟ تیرے سینے میں دل ہے یا پتھر ہے؟ بڑے بڑے لوگ مجھ پہ فدا ہے، میرے حسن کے چرچے ہیں، اور تو ہے کہ دیکھتا نہیں مجھے، توجہ نہیں کرتا میری طرف۔ کہا کہ جس کی نگاہوں میں حسن مصطفیٰ ہو، جس کی نگاہوں میں اس یار کا حسن پیدا ہو گیا ہو، وہ ایسے چہروں کو تکا نہیں کرتے ہیں، ایسے چہروں کو دیکھا نہیں کرتے۔ کہا تو کس سے پیار کرتا ہے، کس سے محبت کرتا ہے؟ کہا کہ میں محمد عربی سے پیار کرتا ہوں، میں رسول خدا سے پیار کرتا ہوں۔ کہا کہ ان کی تعریف بتا دے، وہ کیسے ہیں؟ نبی کا ذکر شروع کیا، قرآن کی آیتیں سنا دی۔ وہ کہتی ہے مجھے بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دے، مجھے بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ ہے حضور کی محبت، یہ ہے نبی کا پیار۔
آج ہم نے صرف دعویٰ کیا ہے، اگر جس دن نبی سے سچا پیار ہو گیا، جس دن نبی سے سچی محبت ہو گئی، تم دنیا کو ٹھوکر میں اڑا دو گے اور نبی پہ فدا ہوتے چلے جاؤ گے۔ یہ ہے عشق مصطفیٰ، یہ ہے حضور کی محبت۔ پھر تمہیں ایسا نہیں لگے گا یار 2 گھنٹے کا بیان، نہیں، تمہیں ایسا لگے گا بس ختم ہو گیا، بلند آواز سے نا، ختم ہو گیا۔ کیوں؟ پیار ہو گیا ہے، عشق ہو گیا ہے۔ محبوب کا ذکر ٹائم دیکھ کے نہیں کیا جاتا، محبوب کا ذکر ٹائم دیکھ کے نہیں کیا جاتا، یہ تو جتنا سنایا جاتا ہے اتنا کم لگا کرتا ہے۔ یہ ہے عشق مصطفیٰ۔ جن جگہوں پہ لوگ گھڑی گھڑی دیکھا کرتے ہیں نا، اوپر نیچے کرا کرتے ہیں، کہتا ہوں یہ تم کیوں آ گئے ہو خالی خالی بیٹھنے کے لیے؟ دل گھر پہ چھوڑ کے آئے ہو، دل لے کے آیا کرو۔ جو دل عشق مصطفیٰ میں ڈوب جاتا ہے نا، اس کی نگاہیں گھڑی پہ نہیں ہوتی، اس کی نگاہیں حضور کے چہرے کو تکا کرتی ہے۔ تصور میں رخ بد ہوتا ہے، تصور میں نبی کا جلوہ ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اب تو ذکر چلتا ہی رہے، نبی کی دید ہوتی رہے۔ یہ معاملہ ہے دوستو، یہ ہے سچا پیار، یہ ہے سچی محبت، یہ ہے سچا عشق۔ پیدا ہو جائے گا نا، تب تم کہو گے کہ ہاں اب پیار ہوا ہے، اب عشق ہوا ہے۔ غریب نواز کو ہو گیا تھا، غریب نواز کو ہو گیا تھا تو راتوں کو 500 رکعت پڑھ لیتے تھے۔ ایک رات میں کتنی رکعتیں؟ 500 رکعت پڑھ لیتے تھے۔ غوث پاک کو ہو گیا تھا حضور سے پیار، تو ایسا پیار ہوا کہ ایک پیر پہ کھڑے رہ کے پورا قرآن ایک رات میں ختم فرما دیا کرتے تھے، اور ایک رات میں 1000 نفل رکعت بھی پڑھا کرتے تھے۔ پیار ہو گیا تھا، عشق ہو گیا تھا، محبت ہو گئی تھی حضور سے۔ جب تمہیں بھی ہو جائے گی تو تم بھی ایسا کرو گے، تمہیں بھی ہو جائے گی تم بھی ویسا کرو گے۔ اٹھو گے کتاب لے کے بیٹھ جاؤ گے، اٹھو گے قرآن لے کے بیٹھ جاؤ گے، اٹھو گے نبی کا ذکر کرنے لگ جاؤ گے، اٹھو گے درود پڑھنے والے بن جاؤ گے، جہاں پہنچو گے نبی کا ذکر کرتے چلے جاؤ گے، کیونکہ نبی کا نام ہی ایسا ہے، نبی کا ذکر ہی ایسا ہے، جتنی مرتبہ لیا جاتا ہے دل میں اور مٹھاس پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ مجھے امید ہے آج سے تم کوشش کرو گے پیار کرنے کی، آج سے کوشش کرو گے محبت کرنے کی۔ جو نبی کو ناپسند وہ ہمیں بھی ناپسند، جو نبی کو پسند وہ ہمیں بھی پسند ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔